اللہ کی اس دینی نعمت پر ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کام میں لگایا ہے۔ ہاں، یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس پر شکر گزار بنو، تو اس پر ہمیں شکر گزار بننا ہے۔ انبیاء کرام اپنے وظیفے، اپنی ڈیوٹیاں، اپنی ذمہ داریاں شاکرانہ مزاج سے ادا کرتے تھے۔ شاکرانہ مزاج کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اللہ نے مجھ کو ایسا بنایا، وہ تو پھر اللہ نے مجھ کو اتنا، میں اللہ کا شکر گزار بننا نہ بنوں۔ ایک مزاج ہے یہ کہ بھائی کس مزاج سے کام کرو گے، کس شاکرانہ مزاج سے کام کرو، یعنی اپنے اوپر اللہ کا احسان سمجھو، ہاں، کہ مجھ کو اللہ نے اپنے کام میں لگایا ہے۔ کوئی آدمی بادشاہ کے دربار میں یا بادشاہ کے محل میں نوکری اس کو مل جائے تو احسان کس کا؟ کہ بادشاہ کا، کہ ہمارے محل میں یا ہمارے ماحول میں اس کو ہم نے کام دیا، تو بادشاہ کا احسان ہے۔ اس کا احسان نہیں ہے کہ میں بادشاہ کا کام کر رہا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان سمجھ، منت منع کے خدمت سلطان ہمیں کونی، منت رضو سنا اس کے تو خدمت بداشت کر۔ یہ احسان مت سمجھ کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ تو بادشاہ کا احسان سمجھ کے اپنے کام میں لگایا، ورنہ اس کے بعد بہت لوگ کام کرنے والے تھے۔ اس لیے یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ ہم اپنا کام شاکرانہ مزاج سے کرے کہ مجھ کو اللہ نے نوازا ہے، مجھ کو اللہ نے دیا ہے، مجھ کو اللہ نے چلایا ہے۔ تو جس قدر شکر کی کارگزاری ہوگی اس قدر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا اضافہ اور نعمتوں کی برتری ہوگی۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے یہ ایک مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام شاکرانہ مزاج سے کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر محنت کا محنت کرنے والوں پر اثر ہوتا ہے۔ مثلا تاجر تجارت کی محنت کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مالدار ہو جاتا ہے، یا نہیں ہوتا؟ اب کی رائے کچھ اور ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ مالدار ہو جاتا ہے۔ تجارت میں ترقی ہوتی ہے تو پھر وہ فیکٹریاں لگاتا ہے، نہیں تو فیکٹری سے خرید کر بیچتا ہے، اب خود ہی فیکٹری بناتا ہے۔ کیا ترقی ہوئی؟ تو ہر محنت کرنے والے کا اثر اس کی محنت پر پڑنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم کو دھوکہ ہے کہ ماحول بن رہا ہے، کہ ماحول تو ہر تحریک سے بنتا ہے۔ دیکھو موبائل کا ماحول بن گیا، کوئی فقیر کوئی بھکاری موبائل سے خالی نہیں ہے، کوئی عورت موبائل سے خالی نہیں ہے۔ جی ہاں، کمزور سے کمزور وہ بھی لے کے بیٹھ گئے۔ جی ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی پر وہ معمولی کا قسم کا ہے اور کسی پاس وہ لاکھ لاکھ روپے کا ہے، وہ الگ بات ہے۔ باقی ہے یہ کیا ہوا کہ ماحول کا اثر پڑا۔ اب کوئی اور چیز آئے گی تو یہ ہٹ جائے گا، وہ چیز آئے گی۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں کہ اس سے ماحول بنا۔ اگر ماحول نہ بنے تو ہم پر ذمہ داری نہیں ہوگی، یاد رکھو، ہم پر کام کی ذمہ داری ہوگی۔ جیسے بعد نبی ایسے آئے کہ ان کے ساتھ ایک بھی ماننے والا نہیں بنا، ماحول کی بات تو الگ رہی، ایک بھی ان کا ماننے والا نہیں، تو کیا وہ نامراد ہوا نبی؟ کہنا نبی تو اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا، اس نے ذمہ داری پوری کر لی، اس پر جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی۔ یہی بات ہے
کہ ہر محنت کا اثر محنت کرنے والی شخصیات پر پڑنا چاہیے. تو ہماری محنت کا اثر ہم پر کیا ہونا چاہیے؟ ہماری ذاتی زندگی پر. جیسے تاجر محنت کرتا ہے تو اس کی ذاتی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی؟ پھر اس کے بچوں کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے. ایک تقاضا ہے یہ کہ میری ذاتی زندگی پر اس کام کا کیا اثر ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت حاصل تھی وہ اس وجہ سے حاصل تھی کہ ان کی ذاتی زندگی پر نبوت کے کاموں کا پورا اثر پڑا. اس لیے آپ نے ان کو اپنی جگہ کھڑا کیا، بیماری میں 17 نمازیں پڑھائی. یہ بات سمجھنے کی ہے، نہیں تو محنت حجاب ہو جائے گی. محنت حجاب ہو سکتی ہے جیسے دولت حجاب ہو جاتی ہے. مال حجاب ہوتا ہے نہیں کہ مال آدمی کو غافل کرتا ہے، مال آدمی کو سرکش کرتا ہے. حالانکہ مال حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو ایک خیر دوسری خیر کے لیے حجاب نہ بنے، یہ مذہب کا تقاضا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مشرکین مکہ یوں کہتے تھے کہ محمد اور اس کے ساتھی ایمان کی بات کرتے ہیں، عبادت کی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی تو کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی تعمیری اور اس کی ترقی کے سارے سامان ہم کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی خدمت کو ایمان میں حجاب بنایا. اللہ کہے میری بات سمجھ میں آ گئی. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ نے ان پر رد کیا کہ تم نے حاجوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنا مسجد حرام کی، اس کو تم نے ایمان اور جہاد کے برابر قرار دیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو یہ ایک تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ ہماری محنت کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوا، یہ دیکھنا ہے. سونا تم ہم کو ماحول چلائے گا کہ بھائی ایک ماحول ہے تو یہ کر لو، جب ماحول نے وہ نہیں کریں گے. اس لیے یہ تقاضا ہے دین کا کہ جیسے مال کی محنت سے لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، موٹیواد ہو جاتے ہیں، سرمایہ دار ہو جاتے ہیں. اقتدار کی محنت سے وہ دنیا کے زعیم اور دنیا کے آگیوان بن جاتے ہیں. تو اس محنت کا اثر ہمارے اوپر کیا پڑے؟ تو وہ ایک بات یہ ہے کہ اس محنت کا ایک اثر یہ ہے کہ آخرت کی فکر سب سے زیادہ ہو جائے. یہ پہلا اثر ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے عزائم آخرت بنانے کے، کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنائیں گے، کیونکہ اللہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. تو آخرت بنانا، آخرت کی فکر مندی، یہ اس کام کا پہلا اثر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا اللہ کے لیے دے دیا، میرا کچھ نہیں، سب اللہ کا، میرے گھر میں جو کچھ ہے وہ اسی کا اثر ہے.
تو کیا لائے کہ جو کچھ گھر میں تھا سب لائے. گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ رسول کا نام اور برکت کام نام سے چھوڑ دیا. یہ ہے، یہ اس کے اثرات کے قصے ہیں. یہ کہ جس کام کو اوڑا ہے اس کے کیا اثرات پڑے، تو یہ اثرات پڑے. علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے وضو پڑھتے تھے. یہ بھی ہونا چاہیے. ہاں، شخصی زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے تھے ابو بکر بالکل ایسی پڑھتے تھے. عبداللہ بن زبیر ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے ابو بکر پڑھتے تھے. ان کے نانا ہے. یہ وراثت ہے خیر میں، نبی کے وارث ہیں. پوری امت نبی کی وارث ہے. پوری امت قرآن کے وارث ہے. ہم لوگ قرآن کے وارث ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمارے اوپر چھوڑا ہے. سورہ فاتر کی آیتیں ہیں، اس کا موقع نہیں ہے. کہ پوری امت قرآن کی وارث ہے، پوری امت نبی کی وارث ہے. وارث جو ہوتا ہے میرے دوستو، وہ میراث کی ہر چیز کا وارث ہوتا ہے. تھوڑا ہو زیادہ ہو. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. رشتہ دار اور قریبی لوگ میت کے مال کے وارث ہیں، چاہے مال تھوڑا ہو چاہے مال زیادہ ہو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے کتاب لکھی ہے میت کے احکام. اس میں شروع سے آخر تک سکرات اور یہ پھر دفن کرنا اور شبہ ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میت کو غسل کرتے ہوئے اس کی صدری جو نیچے پہنی ہوئی ہوتی ہے بنیان، اس میں سے الائچی نکلی. جیسے عام طور پر ہوتا ہے الائچی جب میں ہوتی ہے، الائچی نکلی. فرمایا اس الائچی میں سارے وارثوں کا حق ہے. جیسے ایک بڑی متا مال کی چھوڑی ہو تو وارثوں کا ہوتا ہے نا، زمینوں میں مالوں میں. اور الائچی ہے تو کہ الائچی میں مما قل منہ او کثر، کہ تھوڑی مقدار ہو مال کی میت کے یا زیادہ ہو، یہ لوگ اس سب کے وارث ہیں. ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے ہم وارث ہیں. یہ سمجھنا ہے. آپ کے طریقوں کے ہم وارث ہیں. تو یہ دیکھا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اتباع زندگی میں کتنی ہے. ورنہ تو ہر تحریک میں یہی کامیابی تھا کہ ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں. یہ تو ہر تحریک میں ہے. اپنی اکثریت چاہتے ہیں نہیں ہر تحریک کہ اکثریت میرے ساتھ ہے. اور ہمارا کام اکثریت پر نہیں ہے، ہمارا کام تو اخلاص پر ہے. ہمارا کام کس پر ہے؟ اخلاص ہے. اللہ کو سامنے رکھ کر، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، یہ ہمارا کام ہے. کوئی بھی نہ مانے، کوئی نہ مانے تو بھی ہم کامیاب. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ آخرت کو سامنے رکھا ہے. اخلاص کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے لیے کرنا اور ہر کام اللہ کے لیے کرنا اور ہر وقت کرنا. ایک دفعہ مفتی کے زین العابدین صاحب بنگلہ دیش میں اخلاص سمجھا رہے کہ اخلاص جانتے ہو؟ ایک مثال دی اس پر کہ ہماری ہر حرکت ہر کام اللہ اور آخرت کے لیے ہو، اس میں غفلت نہ ہو، اس میں غفلت نہ ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہہ دو کہ میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے اللہ کے لیے.
تو اس پر وہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو کوئی پروگرام ہو کہ بھائی حضرت جی آنے والے ہیں، تو انہوں نے تاریخ دی ہے فلاں جگہ کو، تو اب جن لوگوں نے تاریخ لی ہے وہ کیا کریں، تیاری کریں گے۔ مثال دی کہ بہت سی سبزی کی پیٹیاں آ رہی ہے نا، ٹماٹر کی پیٹیاں، پیاز کی پیٹیاں۔ یہ پیاز اور ٹماٹر بھی معلوم نہیں حضرت آ رہے ہیں، بہت سے وضو خانے کے چپل آ رہے ہیں، اتنی سال سے تو معلوم نہیں حضرت آ رہے ہیں، صفیں آ رہی ہے، شامیانے آ رہے ہیں، یہ تو ہے حضرت کے لیے صف اور شامیانے، اس میں تو کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن یہ چیزیں جو آئی ہیں یہ کیوں، یہ بھی حضرت کے لیے۔ تو کہتے ہیں ہر کام حضرت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہر کام حضرت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہی اخلاص ہے کہ جوتا پہنے تو اللہ کے لیے، جوتا اتارے تو اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ کبھی تبلیغ پہ جاوے تو اخلاص ہے 5واں نمبر تو پھر اس کی چھٹی، کہ نہیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا۔ مخلص منیب ہوتا ہے، مخلص منیب ہوتا ہے، منیب کا معنی اللہ کی طرف توجہ کرنے والا، کہ جتنا اخلاص بڑھے گا اللہ کی طرف توجہ بڑھے گی۔ ایک مطالبہ ہے کہ میری طرف توجہ بڑھاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اپنے پروردگار کی طرف توجہ بڑھاؤ اور اس کی تابع داری کرو۔ اسلام تابع داری کرنے کا نام ہے۔ یہ بات ہے کہ یہ ہمارے کام سے ہماری ذاتی زندگی پر اثر پڑے۔ ایک عمومی اثر یہ ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھے، یہ عمومی اثر ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم امت کو اس غلطی سے بچانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جان مال کو اپنا سمجھ لیا ہے، اس سے استعمال اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت اپنی جان مال کو اللہ کا حق سمجھے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ معاذ ابن جبل سے حضور نے فرمایا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہنا مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا حق بتایا۔ یہ ضروری ہے کہ محنت کی وجہ سے ہماری ذاتی زندگیوں پر اس کے اثرات پڑے۔ میں نے کہا نہیں کہ زیادہ کی محنت سے لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، زمینداری کی محنت سے لوگ مالدار ہو جاتے ہیں۔ مالداری یہ اس کی زندگی میں اثرات آئے۔ ایسے ہی میرے دوستو ہماری محنت سے ہماری دینداری میں ترقی ہو۔ لوگوں کو نہیں دیکھنا کتنے آئے کتنے گئے، آج نہیں تھا میرے گھر میرے ہاں کتنے گاہک آئے کتنے نہیں آئے، وہ نہیں گنتا، وہ تو اپنا نفع دیکھتا ہے۔ چاہے ایک ہی خریدار آیا اس نے ایسی چیزیں خریدی کہ اس کا کام ہو گیا۔ ایسے سونے چاندی بیچنے والوں کا بھیڑ نہیں ہوتی ہے، سبزی والوں کا بھیڑ ہوتی ہے، سبزی بیچنے والوں کا بھیڑ ہوتی ہے، گاہکوں کی عورتیں ہمارا سب کھڑے ہو جاتے سبزی خریدنے کے لیے، لیکن سونار کے ہاں بھیڑ نہیں ہوتی۔ تو بھیڑ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دکان میں کھوٹ آتی ہے کہ نا سب زیادہ وہی کماتا ہے۔ یہ ہمارا ہے، ہم کو ایسا کام دیا گیا ہے، ہم کو ایسا دین دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں خیر کی راہیں بہت ہیں، کثرت و طرق الخیر،
کتے کو پانی پلاوے تو بھی جنت مل جاوے. ہاں، خیر کے طریقے بہت ہیں. اس لیے اللہ نے اسلام کا پیغام دیا ہے، اسلام کا حکم دیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی خیر نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو کوئی خیر نہیں ہے. ساری خیر سمیٹ کر کے اس میں آ گئی ہے. مکمل دین، کامل دین یہ دیا گیا. اور اس کی محنت دی گئی ہے، اس کی دعوت دی گئی ہے. دعوت دینے میں جس طرح لوگوں کو جوڑنا ضروری ہے اور جوڑنا ضروری ہے، ایسے ہی میرے دوستو اس دعوت کی ضروری چیزوں کا سیکھنا سکھانا بھی ضروری ہے. نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. کچھ لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں اور ان کو حج معلوم نہیں. ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ ہر عمل ایسا کرو کہ اگر کوئی سیکھنے والا آوے تو سکھا سکو، کوئی پوچھنے والا آوے تو بتا سکو. جیسے مدرسے میں کتابیں پڑھائی ہے، ایک تو بھی کتاب پڑھ لی پوری ہو گئی، اب پھر آخر میں جلسہ ہو گیا، اتنا نہیں ہے. بلکہ ہر کتاب کو ایسی پڑھے کہ کوئی پڑھنے والا آوے تو اس کو پڑھا سکے. اس کو پڑھنا کہتے ہیں. فلاں کتاب پڑھی ہے کہ ہاں، کہ مجھ کو پڑھا دو گے کہ ہاں. تو یہ پڑھنا ہوا. یہی حال پورے دین کا ہے کہ اپنے دین پر ایسا رہنا ہے کہ کوئی دین سیکھنے کے لیے آوے تو سکھا سکے، کوئی پوچھنے کے لیے آوے تو بتا سکے. دعوت الی الخیر، دلالت الی الخیر، تعاون الی الخیر، یہ چیزیں دین میں ہیں. دعوت الی الخیر کہ خیر کی دعوت دو. دعوت ایک عام چیز ہوتی ہے اذان کی طرح سے ہر ایک کے لیے. پھر اس کے بعد درجے ہوتے ہیں کہ بھائی دعوت کی وجہ سے آ گیا آدمی، اسلام میں داخل ہو گیا تو پورا ہو گیا کام. نہ پورا نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا. ابھی دعوت دین کی وجہ سے دی ہے، وہ دین اس کو سیکھنا پڑے گا. نہیں تو وہ دین کے تقاضے کیسے پورے کرے؟ اس کو سیکھنا پڑے گا. پہلے کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں یہی کافی نہیں ہے. جیسے جیسے ہمیں ویسے ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہر تحریک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس تحریک میں رہنے والے، اس محنت میں رہنے والوں پر اس کے اثرات پڑیں. ایمان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں کام کرے. ایمان کا اثر ہے ہر حال میں کام کرے، ہر حال میں تقاضے پورے کرے، ہر حال میں دین کی مدد کرے، ہر حال میں. پھر کوئی زیادہ مدد کرے گا، کوئی کم مدد کرے گا. جیسے صحابہ تو سارا مال لائے، کوئی آدھا مال لائے، کوئی 1 کلو لائے. ایسے یہاں بھی ہوگا. 1 کلو لانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے 1 ٹن لانے والا، کیونکہ اس بار کلو ہی تھا. وہ کلو سارا لے آیا. تو ایسا ہوا جیسے اپنے گھر کی ساری چیزیں لیا. اللہ کے نزدیک یہ ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ہے. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ہے. سب ایک سے نہیں ہو سکتے، سب ایک سے نہیں ہو سکتے. اپنی اپنی ذمہ داری اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہے. اللہ نے 5 انگلیاں ایک سے نہیں بنائی. اس لیے یہ حرص تو ہونا چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں. لیکن یہ ہے کہ میں ان کے جیسا ہو جاؤں، کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکو گے ان کے جیسا. ہاں آگے بڑھنے کی بات ہے، جیسے اگلے سب میں نماز پڑھوں یہ تو ممکن ہے کہ آگے بڑھنے کا تقاضا ہے. لیکن فلانوں کے جیسا میں ہو جاؤں کیسا نہیں ہونے کا. اللہ نے بنایا ہی نہیں تو کیسے ہوگا؟ سمجھ میں آئی نا بات. بعض دفعہ ان سے جیسا نہیں ہوتا تو آدمی کو حسرت ہوتی ہے کہ ہمارے سے ایسا نہیں ہوتا، کہ تمہارے سے ایسا نہیں ہوگا. تم کو اللہ نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا ہے. جب تم کو پیدا ہی نہیں کیا ہے تو تم ایسا کیسے کر سکو گے؟ 2 حکم دیے ہیں. ایک حکم یہ دیا ہے کہ فلانے جیسا بن جاؤں اس کی تمنا مت کرو.
ہاں اس کے جیسے عمل کرنے میں آگے بڑھو، کیونکہ عمل کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کے جیسا بننے میں ممکن نہیں ہے۔ عمل کا دروازہ پہلی سب میں نماز، یہ سب کے لیے ہے، پڑھ سکتے ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے، اہتمام کرو تو پہلی سب مل جائے گی۔ باقی میں فلانے کے جیسا ہو جاؤں کہ ایسا نہیں بنا، اللہ نے مجھے بنایا ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے 24 گھنٹے، اتنا نہیں کرتے تھے، پھر دوسری نیت کر لی شعبان کا ہم بھی کریں گے نا، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، کیوں کہ تم میرے جیسے نہیں ہو، مجھ کو اللہ قوت دیتا ہے، پر مجھ کو اللہ قوت دیتا ہے، اس لیے تم مغرب میں اپنا افطار کر لو۔ یہ کیوں آپ کے جیسا ہونا چاہتے تھے، فَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ سمجھ نہیں نا بات؟ کیونکہ ہم مختلف چیزیں سنتے ہیں تو یہ بات پیدا ہوتے ہیں، یہ تو ان کے جیسا ہونا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اپنی طاقت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ پھر اس محنت کا ذاتی زندگی پر اثر پڑے کہ میری ذاتی زندگی کیسی بن رہی ہے۔ ذاتی زندگی میں اثر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادتوں کا اہتمام ہو جاوے۔ کیا ہو جاوے؟ عبادتوں کا اہتمام ہو جاوے۔ دعوت کی محنت سے عبادتوں کا اہتمام ہو گیا، نمازوں کا اہتمام، یہ نہیں کہ ہم تو ہیں جماعت میں، ہم تو ہیں تبلیغ میں، تو یہ شمولیت حجاب بن جائے گی۔ یہ شمولیت ایسا ہو رہا ہے کہ ہم تو ہیں، اس لیے سنن نوافل وغیرہ ظاہر چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، پروگراموں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا چاہیے، پروگراموں کا اہتمام ہو رہا ہے یا وہ اصلی چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہے؟ پروگراموں کا اہتمام تو ہوگا مجھ کو، اس کے لیے تو مشورہ ہوا ہے۔ پھر ذاتی زندگی میں کتنا اہتمام ہو رہا ہے دین کے کاموں کا، وہ دیکھا جائے گا، کیونکہ ہر آدمی سے قبر میں اس کی ذاتی زندگی پوچھی جائے گی کہ ماں دینوں کا۔ تو ہماری ذاتی زندگی بھی میرے دوستو اس کام کے ساتھ ذاتی زندگی ہماری دینی بنے، عبادت کا اہتمام بڑھے۔ سہولت پسندی، تساہل یہ مناسب نہیں ہے۔ ارشاد ہو گیا ہے دو سنت پڑھ لے، پھر چلو۔ ہاں، دوسرے لوگ 17 رکعت پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے، کیوں؟ جماعت والے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دعوت ہم کو اللہ کی طرف زیادہ بڑھاوے، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر بتکلف کام کریں گے ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کریں گے، اللہ کہتے ہیں، اور ہم ان کو اپنی طرف سے تقویٰ دیں گے۔ صحابہ کو تقویٰ ملا تھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، ان کو تقویٰ دیا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے وعدہ ہے کہ تم کو تقویٰ ملے گا۔ اور حضور نے تقویٰ کو کوئی دکھا نہیں سکتا، تقویٰ ہاں ہونا، یوں اشارہ کیا، تقویٰ ہاں ہونا، یہ تقویٰ کہاں ہوگا؟ کیا دل میں؟ دل کے بعد کون دکھا سکتا ہے؟ اور دل کے بعد کون جان سکتا ہے اللہ کے سوا؟ تو کام کرنے کی وجہ سے صحابہ کو بھی تقویٰ ملا تھا۔ ابو بکر امت کا سب سے بڑا متقی ہے، جی ہاں، سب سے بڑا متقی امت کا کون ہے؟ ابو بکر۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار دور کر دیا جائے گا۔
کہ کون مراد ہے؟ کہ ابو بکر، کہ ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ دیا، اور امت کا سب سے بڑا تقوی والا وہ ہے، جیسے ان کی دنیا کا سب سے بڑا مالدار، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر، امت کا سب سے بڑا متقی تو کون ہے وہ؟ کہ ابو بکر۔ ترقی کا معیار تقویٰ ہوا، کیا ہوا؟ تقویٰ۔ کام کی وجہ سے اور کام کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو جو نعمت دی تھی وہ ان کا اندر کا تقویٰ۔ تقویٰ ساری بھلائیوں کی جڑ اور ماں ہے۔ تقویٰ ملاک الحسنات، خطبہ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، خطبہ اس میں ہوتا ہے کہ تقویٰ ملاک الحسنات، کہ تقویٰ تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ یہ اثرات ہے اس کے، کہ اس کی وجہ سے اندر ایک تقویٰ کی، ایک احتیاطی مزاج بنتا ہے کام کی، اس کام کی وجہ سے کہ وہ ہر بات میں محتاط ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کے بارے میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں محتاط۔ یہ اثر ہماری زندگیوں میں آنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کے بارے میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں محتاط بنیں، تاکہ کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو۔ ہاں جی ہاں، دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ محتاط۔ دوسرا کہ عبادتوں کی کثرت، کہ ہماری عبادتوں میں کثرت آ گئی، تساہل نہیں جیسے آج ہو رہا ہے۔ صحابہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، مالی ہو جانے ہو، کثرت سے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو دیکھیں گے، رکوع کرنے والے پائیں گے، سجدہ کرنے والے پائیں گے، اللہ کے فضل و کرم کے تلاش کرنے والے پائیں گے۔ یہ معیار بتایا، یہ معیار بتایا، تساہل نہیں ہے ان کی زندگی، ہم تو ہے ہی، ہم تو ہے ہی۔ یہ فرمایا، امتیازی چیز بتائی کہ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے کہ اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے پائیں گے، سجدہ کرنے والے پائیں گے۔ رکوع اور سجدہ صرف نماز میں ہوتا ہے اور پوری زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ رکوع اور سجدہ صرف نماز میں ہوتا ہے، اور کسی عبادت میں رکوع سجدہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ ثواب میں رکوع سجدہ نہیں ہے، روزے میں رکوع سجدہ نہیں ہے، اس میں ہے کہ رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ مکمل اطاعت کی علامت ہے، کہ میں نے اپنا سر بھی رکھ دیا، آدھا بھی جھکا دیا، پورا بھی جھکا دیا، اور مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی مکمل اطاعت ہے۔ حیات الصحابہ اسی لیے لکھی گئی تھی کہ بھئی کام کس نوعیت کا ہو، اپنی زندگی کا کیا معیار ہو، اس کو جانچنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے اس میں جتنا کر سکے کرے اپنی طاقت کے مطابق، لیکن اصل معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات سے راضی ہو گیا، اور راضی کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے ہر کام کو ہلکا نہیں سمجھا، بھائی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر کام کو کیا، جس کا بھی حکم ملا، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ خدمت کا کام ہو، ہر تو دعوت کی محنت سے اعمال میں کثرت ہونی چاہیے، یہ خلاصہ ہے کہ یہ صحابہ میں ہوئی کہ ان کے اعمال میں کثرت ہو گئی۔
سمجھ میں نہیں بات؟ جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں اسباب کی کثرت ہوتی ہے، اس کے کپڑے بھی بہت ہوتے ہیں، جوتے بھی بہت ہوتے ہیں، سب چیزیں بہت ہوتی ہیں. کیوں کہ مالدار آدمی ہے. کہ دیندار آدمی میں اس کے عمل کی کثرت ہے، وہ قاری سنت وطر پر گزارا نہیں کرتا. بلکہ اعمال کی کثرت، کیونکہ دعوت، ہماری دعوت جو ہے وہ اعمال کی دعوت ہے. کس کی دعوت ہے؟ اعمال کی دعوت ہے. فمن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. ہم کسی کو مسلمان نہیں بناتے. کیوں؟ کہ ہماری دعوت اپنے بھائیوں میں اعمال کی دعوت ہے. اس کو بھی سمجھنا ہے. تو وہ اعمال ہماری زندگی میں کتنے زندہ ہیں، یہ کام کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے. یا خالی گزارے کے ہو گئے، مثلا سنت پڑھ لی، بدعت پڑھ لی. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی خیر دوسرے خیر کے لیے حجاب نہیں ہوتی، بلکہ ہر خیر دوسرے خیر کی مددگار ہوتی ہے. الحسنات و اخوات و سیئات و اخوات. نیکیاں آپس میں بہنیں ہوتی ہیں، بدیاں آپس میں بہنیں ہوتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی ایک نیکی پر گیا تو اس کی دوسری بہنیں ہیں وہ ملنے آئے گی. نہیں ہوتا ایسا؟ ہاں. ایک بہن سے شادی ہوئی ہے تو اس کی دوسری بہنیں ملنے کے لیے آئے گی. میرا ہم جلتا یہ ہے پورا. تو جو خیر کی دعوت دے گا تو اس کے پاس خیر ملنے کے لیے آئیں گے. اس لیے خیر میں طرف نہیں کریں گے. جس سے آگے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. دعوت کا اثر مرتب یہ ہے کہ اعمال صالحہ بڑھ جائے، فرائض بھی اچھی طرح سے ادا ہو جائیں، نوافل بھی اچھا ہو جائیں، سنتوں کی پیروی ہو جاوے. یہ مقصد ہے. نہیں تو ہماری تحریک خدا نخواستہ بے جان ہے جب اس کے اثرات نہیں پیدا ہوتے ہماری ذاتی زندگیوں میں. صحابہ کرام ایک دوسرے کو اس معیار سے دیکھتے کہ کتنا اتباع ہے، کتنا اتباع ہے، کتنا اتباع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہی ہمارے اندر دعوت کا اثر ہمارے اوپر یہ پڑا. ہماری ذاتی زندگیوں میں یہ جان مال کے استعمال میں اتباع پیدا ہو گیا. نہیں تو ہم اپنے آپ کو بھول گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے خدا نخواستہ کہ اپنے آپ کو بھول جاؤں کہ اندر لوگوں کا آئینہ دکھاوے، اندر لوگوں کو چراغ دکھاوے. اندر بھی لوگوں کو چراغ دکھاوے تو لوگ تو اسے چراغ سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو نہیں ہوگا. اندر آئینہ دکھاوے تو لوگ اپنے چہرہ دیکھیں گے، وہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ آئینہ الٹا ہے. بھوپال میں بزرگ تھے حضرت یعقوب صاحب نقشبندی، ہمارے حضرات ان کے پاس بہت حاضری دیا کرتے تھے. میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو وہ فرماتے تھے تبلیغ نے یہ فائدہ دیا کہ آئینہ سیدھا ہو گیا. ان کہتے کہ تم ایسے ہو، تم لوگوں سے کہتے تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. اب نہیں کہتے. اب آئینہ سیدھا ہو گیا کہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. میری اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہے، وہ مجھے پڑھنی ہے. میری اتنی زکوٰۃ باقی ہے، وہ میں نے نہیں دی ہے. اتنے روزے باقی ہیں، وہ نہیں دیے ہیں. فلانے کا حق دبایا ہے. یہ آئینہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آئینہ سیدھا ہو گیا. پہلے تو یہ سود کھاتا ہے، یہ رشوت کھاتا ہے، یہ فلانا کرتا ہے لوگوں کی، کہ آئینہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. وہ جب تبلیغ آئی تو کیا ہو گیا کہ آئینہ سیدھا ہو گیا. بس ہمارا آئینہ سیدھا ہونا چاہیے.
کہ ہماری کمی دور ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہماری کمی دور ہو جائے. کمی دور ہوگی علم و ذکر سے، یاد رکھو. علم و ذکر اس لیے رکھا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری محنت اور ہمارے دین کے دو پہیے ہیں، ایک علم ہے، ایک ذکر ہے. گاڑی کے کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ کم سے کم دو. زائد بھی ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم دو تو ہوتے ہی ہیں. دو کے بغیر کی گاڑی نہیں ہوتی. تو دین کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. ایک پہیا علم ہے کہ مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے. سمجھے؟ مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں اس کا علم ہو. اس کو کہتے ہیں احکام معلوم ہو اللہ کے، کیونکہ اللہ اپنے حکم پرانا کرانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے حکموں کا علم ہو، جس حال میں ہو اس حال کا حکم معلوم ہو. یہ علم کا مطلب ہے. مالدار ہے تو مالداری کا کیا علم ہے، مالداری کا کیا دین ہے. غریب ہے تو غریبی کا کیا دین ہے. جیسے حضرت شریف نے فضائل لکھی، غریبوں کے لیے دوسرا حصہ، مالداروں کے فضائل صدقات کا پہلا حصہ جو ہے وہ مالداروں کا ہے، اور دوسرا حصہ غریبوں کا ہے. کیوں کہ آپ غریبوں کی نبی ہیں، مالداروں کے بھی نبی ہیں. تو غریبی کا کیا دین، مالداری کا کیا دین، بیماری کا کیا دین، تندرستی کا کیا دین. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. جو جس حال میں ہو اس حال کے دین کا اس کے پاس علم ہو، نہیں تو وہ اس حالت میں جاہل رہے گا. سمجھ نہیں بات؟ اس لیے علم کا ایک پہیا ہے، یہ دوسرا پہیا اس پر عمل کرنا ہے. تو علم و ذکر جو ہے وہ ہماری زندگی میں منطبق ہونا چاہیے. خالی خروج پر گزارا نہ کرے. پہلے ہم جاتے تھے بمبئی تو ہم کو 6 نمبر سمجھاتے تھے. پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، پانچواں نمبر. اور بھائی دیکھو یوں کہا یہ 5 نمبر ہیں، ان کو پیدا کرنے کے لیے یہ 6ٹھا نمبر ہے. لیکن کہ ان کو چھوڑنے کے لیے 4تھا نمبر ہے، بس نکل جاؤ نکل جاؤ، اتنا نہیں ہے. یہ سمجھاتے تھے. ہاں، بوڑھے بوڑھے کھڑاؤں پہن کر چلتے تھے، سیدھے سیدھے مگر رنگے ہوئے. تو یہ ایسا کہتے تھے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو بھائی دیکھو اس کو بنانے کے لیے یہ نمبر ہے 6ٹھا. 6ٹھا نمبر باقی نمبروں کو چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. نہیں تو یہ خروج حجاب ہو جائے گا. جی ہاں، وہ یہ منع ہے کہ کوئی خیر دوسری خیر سے حجاب نہ بنے، بلکہ کوئی ہر خیر دوسری خیر کی طرف لے جائے. سمجھ میں نہیں بات؟ اس لیے میرے بھائیوں کام کا تقاضا ہے کہ اللہ کے تعلق میں بھی اضافہ ہو. پہلا نمبر اللہ کے تعلق میں اضافہ ہو، یعنی اللہ کا ڈر بڑھ جائے. اللہ کا ڈر بڑھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. نبیوں کی صفت بتائیے. یہ انبیاء وہ لوگ ہیں کہ وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ ہم سے مانگتے بھی تھے، ہماری عبادت بھی کرتے تھے. تو اللہ کی طرف شوق، اللہ کی طرف رغبت، اللہ سے مانگنا، اللہ سے ڈرنا، یہ وہ اثرات ہیں جو انبیاء کرام کی زندگی میں ہوتے تھے. اللہ نے انبیاء کرام کے حالات اور اس کے قصے اس امت کو سنائے ہیں، ان کی دعائیں بھی اتاری ہیں قرآن پاک میں. نبیوں کی دعائیں بھی اتاری ہیں.
اور ان کی زندگی حالات بھی بتائیں، ان کی صفتیں بھی بتائیں، ان کے قصے بھی بتائیں، کیونکہ ان کو نبیوں والا کام کرنے کی ذمہ داری ہے۔ کون سا کام کرنا؟ نبیوں والا۔ تو بھائی نبیوں والی کوئی بات نہیں، پھر یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، چلتی پھرتی ہستی۔ ایک تو کتاب ہے، وہ تو علم ہے، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جیتی جاتی اللہ کی کتاب۔ اس لیے ہماری کامیابی میرے دوستوں اس میں ہے، ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آوے، سنتوں کی پیروی آوے۔ یہ کتنی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، صبح سے شام تک دیکھیں کہ کتنی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ روز کہتے ہیں اللہ کا حکم نبی کے طریقے، اللہ کا حکم نبی کے طریقے سے، یہ تو روز کہتے ہیں۔ تو وہ طریقے کتنے زندگی میں آ رہے ہیں؟ اسی کا نام علم و ذکر ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پہیے نہیں ہے، تو پھر اس گاڑی کو گھسٹنی پڑے گی۔ یہ پہیے نہیں ہے، یا پہیے ہیں مگر خراب ہو گئے، پنچر ہے، تو فائدہ نہیں ہوگا گاڑی سے۔ اس لیے اس کام میں رہتے ہوئے اپنی کمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ پوچھ کر کے، سیکھ کر کے، مان کر کے یہ کمیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ تو اعتماد ہو جائے گا ایک ہی چیز پر، پھر وہ اعتماد دیر زیادہ دیر رہے گا نہیں، پھر شمولیت کر ہم تو ہیں یہ ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ عمل کے کسی حد پر جا کر تکیہ لگا کر بیٹھے کہ ہم تو ہیں کہیں سے نہیں۔ یہ اجازت نہیں، بلکہ اجازت سبقت کرنے کی ہے اور مکمل کرنے کی ہے۔ اجازت سبقت کرنے کی ہے، آگے بڑھو آگے بڑھو، اور مکمل کرو پورا کرو، سر سے اترتا ہوا نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت دے دی ہے، اللہ نے بہت بڑا احسان ہوا ہے۔ جیسے زمین پر پانی برس گیا، زمین پر آسمان سے پانی برس گیا، اب ہر چیز اگے گی، زعفران بھی اگے گا، جو بھی اگے گا، دونوں قیمتی ہے وہ بھی، معمولی ہے وہ بھی۔ ایک کام مل گیا، ایک محنت مل گئی، اس میں بڑی طاقت ہے، اس محنت میں بڑی طاقت ہے۔ جی ہاں، یہ کس کی؟ کہ تربیت کی، کہ تربیت کی طاقت ہے، کہ اپنے آپ کو اصولوں سے چلائے گا، نگرانی میں، مشوروں میں، تو اللہ اس کی تربیت کرے گا، اللہ سے تعلق بڑھ جائے گا، اللہ سے تعلق بڑھ جائے گا۔ یہ صحابہ کی صورت ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بہت آگے ہیں، اللہ کی محبت میں بہت آگے ہیں۔ تو اللہ کی محبت، مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے جب لوگ صحیح طریقے سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں گے۔ جیسے دنیا میں محنت کرنے سے چیزوں کی محبت آتی ہے، ایسے دین کی محنت کرنے سے حکموں کی محبت آئے گی، نماز کی محبت، سب کا خیرات کرنے کی محبت، ذکر کی محبت۔ یہ جو کام مطلوب ہیں ان کی محبتیں اس کام سے آتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو صرف خروج کا پابند نہیں کرنا ہے، بلکہ اس لائن کے جتنے اعمال ہیں انفرادی زندگی میں بھی اپنے آپ کو پابند کریں۔ فرائض کے پابند ہیں، نوافل کے بھی پابند ہیں، تقاضے کے بھی پابند ہیں، سب چیزوں کے۔ یہ نہیں خالی تقاضے پورے ہونے، تقاضے تو عبادت کے لیے ہو رہے ہیں سارے، اصل کام جو ہے وہ تو اللہ کی عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، تو وہ ہماری زندگی میں بھی زندہ ہو جائے۔ انفرادی زندگیاں اس کام کی برکت سے اور اس کام کی نعمت سے ہماری انفرادی زندگی اللہ کے حکموں کے پابندی والی۔ سب زیادہ پابندی اللہ کے فرائض کی ضروری ہے، اللہ کے جو فرائض ہمارے اوپر ہیں کہ ہم اس کے اچھے سے اچھے پابند ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسے 5 بنیادیں ہیں۔
کہ اس کے تو سب سے زیادہ پابند بنے اور اس میں اپنی زندگی سنت کے مطابق بنائیں کہ سنت کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ ابن مسعود فرماتے تھے سنت چھوٹ جائے گی تو گمراہ ہو جاؤ گے، سنت چھوٹ جائے گی تو بولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، سنت چھوٹ جائے گی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں کہ سنت جو ہے وہ ہدایت کا معیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا عمل ہے وہ آدمی مہتدی ہے، ہدایت پایا ہوا ہے۔ تو سنتوں کا علم ہونا چاہیے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ سنتوں کا علم ہو تاکہ ہماری عادتیں عبادت بنے۔ کیا بنے؟ کپڑے پہننے کی تو عادت ہی ہے، اب کپڑا سنت کے مطابق پہننا تو کپڑا پہننا عبادت بن جائے گا کہ دین آنے سے عادتیں عبادت بن جاتی ہے۔ جوتا تو پہنتے ہی ہے نا، ہر کوئی پہنتا ہے، ہم کو سنت طریقہ بتایا تاکہ جوتا پہننا عبادت ہو جائے، عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا، تو عبادت ہر لائن میں چلتی ہے، خالی نماز روزے میں نہیں، وہ سنت کی پیروی سے عبادت بنتی ہے۔ سمجھ نہیں رہا؟ اس لیے یہ چیزیں ہماری ذاتی زندگی میں آنی چاہیے، ہر آدمی اس کے ٹو میں رکھے میری ذاتی زندگی کتنے سنت کے مطابق ہے، شریعت کے کتنے پابند ہے، نماز اچھی سے ہو رہی ہے، زکوٰۃ پائی کی دی جا رہی ہے، علماء سے پوچھ کر کے ایسے دوسرے فرائض کہ وہ برابر ادا ہو رہے ہیں، نہیں تو اپنی شمولیت پر اعتماد ہو جائے کہ ہم تو ہیں، یہ اعتماد صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم ہیں اور ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے اللہ پوچھیں گے، کیونکہ ان کو آگے رکھا تھا اللہ نے، صحابہ سے حضور یہ فرمایا کہ تم کو آگے رکھا ہے تو تم اپنی ذمہ داری کو سمجھو، کیونکہ وہ امت کا پہلا طبقہ ہے۔ تو ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو آگے کیا ہے، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کی سنتے ہیں، لوگ آپ کی مانتے ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کی زیادہ سنیں، اللہ کی زیادہ مانیں، اپنے آپ کو زیادہ خوف زدہ رکھیں اللہ سے، ہاں تاکہ ادھر ادھر بات نہ ہو جائے۔ شخصی زندگی کی پابندی ضروری ہے، یہی دعوت کا اصلی اثر ہے۔ جیسے نہیں تاجر تو تجارت سب ہوتی ہے، لیکن شخصی زندگی ہوتی ہے کہ تاجر تجارت سے مالدار ہو جاتا ہے، دعوت دینے والا اپنی دعوت کی محنت سے دیندار ہو جائے، اس کی دینداری اونچی، اس کی دینداری اونچی، جی ہاں، ایمان میں، یقین میں، فرائض میں، اتباع میں اس کی دینداری اونچی، یہ معیار ہے۔ دعوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ترقی دیتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، تو نصرت کا یہ بھی اثر ہے کہ ہماری زندگی اپنے عملی زندگی میں اونچی ہو جائے، اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں۔ اگر یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ اخلاص کی علامت ہے، اور اخلاص کا اثر یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے فتنے ختم ہو جائیں گے، مخلصین کی وجہ سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے اغراض والوں کی وجہ سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے اخلاص والوں کی وجہ سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ سمجھنا ہی نا بات؟ اس لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے دین کے بارے میں محتاط بننا کہ کوئی عمل ہمارا چھوٹے نہیں، کوئی عمل ہمارا غلط نہ ہو، اگر غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ بھول تو تم کرو گے، یہ تو یقینی بات ہے، کلکم خطاؤون، یہ کہا کہ تم سب بھول کرنے والے ہو، یہ بھول تو تم ضرور کرو گے، گناہ ضرور کرو گے، لیکن گناہ کر کے اللہ سے کٹنا نہیں ہے، بلکہ کہ اچھے وہ لوگ ہیں جو گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ ان کو اچھا کہا کہ اچھے وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے گناہ پر اڑتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے صلح کر لیتے ہیں، میں نے آپ کو ناراض کیا، میں معافی چاہتا ہوں، تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام کثرت سے استغفار کرتے تھے، وہ اسی وجہ سے کہ اللہ کے تعلق میں کوئی کمی کثر تو ہم سے ہو ہی جائے گی، تو اس کا تدارک یہ ہے کہ معافی مانگنے والے میں نے ذکر کے پابند بنے، کیونکہ آدمی ذکر کا پابند ہوگا تو استقامت ملے گی، ذکر کی پابندی ضروری ہے، ذکر سے استقامت ملتی ہے،
فضائل کے علم سے تاثر پیدا ہوتا ہے. یہ خاصیتیں ہیں. جیسے ادرک کی خاصیت ہوتی ہے، ہلدی کی خاصیت ہوتی ہے، ہاں ایسے ہی میرے دوستوں عملوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ ذکر کی پابندی ہوگی تو استقامت ملے گی، پابند ہوگا آدمی. ذکر نہیں ہوگا تو غافل ہو جائے گا اپنی ذمہ داری میں. اس لیے اللہ نبیوں کے سے بھی فرماتے ہیں کہ ذکر کے پابند بنو، ذکر میں کمی نہ آوے. ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کمی نہ آوے. پھر ان کے بعد جاؤ، موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ پھر ان کے بعد دونوں بھائی، مگر میرے ذکر میں کمی نہ آوے. ساری چیزیں مل کر کے میرے دوستوں یہ محنت ہے. ایک کام کرنا نہیں، ساری چیزیں مل کے. تبلیغ جیسے بریانی، خالی بریانی کے چاول سے بریانی نہیں بنتی. بریانی کے چاول سے بریانی بن جاتی ہے، زردے کے چاول سے زردہ بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا. تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ زردے کے لیے زردے کا مواد ڈالو، بریانی کے لیے بریانی کا مواد ڈالو. خالی چاولوں سے نہیں بننا، خالی کھوروش سے نہیں بنتا. کھوروش سے دوسرے مواد ڈالو. ایمان، یقین، خدا کا خوف، عبادتوں کا اہتمام، دین کا سیکھنا سکھانا تاکہ کمی دور ہو جائے، دوسروں کے حقوق، اللہ کے حقوق کا احساس اور اس کا لحاظ، یہ سب مل کر کے پھر انشاءاللہ یہ دعوت ہوگی. اور ہماری دعوت جو ہے وہ اپنے دین کی نصرت ہے. کیا ہے؟ اپنے دین کی نصرت. کیونکہ نصرت باقی رہے گی، ہجرت ختم ہو گئی، جو فرض تھی وہ نصرت باقی ہے. نصرت کی ذمہ داری باقی ہے. حضور فرماتے تھے ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا. کہ ہجرت کے بعد اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے دین کا مددگار بنے. تو یہ ہماری محنت نصرت کی ایک شکل ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. تو مددگار بننا ایسا ہے جیسا زمین کو پانی دینا. کہ زمین کو پانی دے دیا، اب ہر چیز اگے گی. ہر چیز، بغیر پانی کے کوئی چیز نہیں اگے گی. اگتی ہے کوئی چیز؟ وہ پانی سے، کہ پانی سے ہر چیز اگے گی. یہ پانی کی طرح ہے. جب نصرت ہوگی، اللہ دین کے تمام چیزوں میں زندگی لائیں گے. تو ہاں یہ فائدہ ہے اس کا، کیونکہ کام میں طاقت ہے. جیسے بارش کے پانی میں طاقت ہے، ایسے اس کام میں طاقت ہے کہ وہ زندگیوں کو آخرت کی طرف جو ہے پلٹاتا ہے. یہ اس کی طاقت ہے کہ زندگی آخرت کی طرف پلٹ گئی، زندگی آخرت کی فکر میں لگ گئی، آخرت کے عملوں کا اہتمام ہو گیا. یہ پیداوار ہوئی پانی سے، یہ پیداوار ہے. یہ ہماری زندگیوں میں آئے اور اسی کی دعوت دیں. وہی اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری زندگی میں استقامت پیدا کرے، ندامت پیدا کرے. ندامت پیدا ہونا ضروری ہے. جب ندامت ہوگی تو آدمی معافی مانگ کر آگے بڑھے گا. تو اپنی زندگیوں میں ندامت، اپنی زندگیوں میں استقامت اور اللہ سے مانگنے کا اہتمام. اللہ سے خوب مانگے. اللہ مانگنے والوں سے راضی ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے. تو ہم اللہ سے مانگنے والے بنے. اپنے کام میں اللہ سے مدد مانگے، اپنی ذات کے لیے بھی مدد مانگے، اپنے ضرورت کے لیے مدد مانگے. ہم مدد کے طلبگار رہیں اللہ سے. کریں گے انشاءاللہ.